بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو رشتوں کے لحاظ سے اللہ نے انسان کو مختلف رشتوں سے منسلک کیا ہے۔ بعض ددیالی ہیں، ننیالی ہیں، سسرالی ہیں، اور ان رشتوں میں سب سے زیادہ عظمت والا رشتہ ماں کا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی رشتے ہیں، کسی رشتے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ صرف اور صرف میاں بیوی کا رشتہ ایسا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 21ویں سپارے میں یہ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ازواجہ جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے میاں بیوی کے درمیان آپس میں مودت و محبت اور رحمت کو آپس میں پیدا کر دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کیوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انداز اختیار کیا۔ اور دوسرا آپ دیکھیے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد سب سے جو پہلا رشتہ تھا وہ میاں بیوی کا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو بن ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے تھے، جس طرح آدم علیہ السلام، اور آگے نسل انسانی چلا دیتے، لیکن سب سے پہلا رشتہ کائنات چلانے کے لیے اللہ نے میاں بیوی کا رکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر میاں بیوی کے رشتے کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ رشتہ میاں بیوی کا کس قدر عظیم اور تمام کائنات کے لیے بنیاد ہے۔ اگر یہ رشتہ متاثر ہو جائے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ رشتہ متاثر ہو جائے، جو نکاح کا حضور نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو، جس طرح حضور کی آمد سے پہلے زنا عام تھا، جس طرح مرد کئی عورتوں کے پاس جاتے تھے، اگر یہ کلچر ہو تو آپ دیکھیے گا کہ وہ عورت ماں تو بن سکے گی لیکن صحیح ماں نہیں بن سکے گی، کیونکہ مختلف مردوں کا آنا بتلاتا ہے کہ وہ صحیح تربیت نہیں ہو سکے گی۔ ایک ماں صحیح ماں نہیں بن سکے گی، ایک شوہر ایک باپ صحیح باپ نہیں بن سکے گا۔ اور اسی رشتے کی وجہ سے اگر یہ رشتہ متاثر ہو تو کتنے کائنات میں جتنے بھی رشتے ہیں، ماں کا ہے، باپ کا ہے، ددیال ننیال ہیں، سارے رشتے متاثر ہوں گے۔ اور اس کی اگر عملی طور پر ہم نے شکل دیکھنی ہو، عملی طور پر اس کی حالت دیکھنی ہو، تو ہمیں یورپ میں نظر آئے گا کہ میاں بیوی کا رشتے کو اس کی جگہ پہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، اور پھر جو زنا کو عام کیا گیا، تو آج اس معاشرے میں، اس ترقی یافتہ معاشرے میں جہاں پر ٹیکنالوجی تو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کی پامالی ہے، کہ ماں ایک عورت جو ہے وہ بیچاری دن کو بچے بھی سنبھالتی ہے، کام بھی کرتی ہے، پھر رات کو بچوں کو سنبھالتی ہے، اور جو مرد ہے وہ ہر عورت کو عموماً جس طرح ایک پھول کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، عورت کے ساتھ یہ وہاں پر سلوک کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بنیاد آپ دیکھ لیجئے، اس کی بنیاد جو میاں بیوی کا رشتہ تھا یہ متاثر ہوا، اور اس کی وجہ سے کائنات میں جتنے رشتے ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہو گئے۔ اسی وجہ سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو سارے انسانوں کو یہ بتا دیا، یاد رکھنا اس رشتے کو لے کے چلنا جو اللہ نے اس کائنات کو بنانے میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رکھا، اگر یہ رشتہ متاثر ہوگا تو اس کی وجہ سے سارے رشتے متاثر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نکاح کو آسان، نکاح کو حضور کی سنت کے مطابق اور نکاح کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔